سائل آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، ہماری اور آپ کی طرح کہ ہم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے مانگتے ہیں۔ مخاطب ہوتا ہے میرے مولا سے، کہتا ہے میرے مولا میں ایک سائل ہوں، ایک فقیر ہوں، 400 درہم کا مقروض ہوں، آپ عنایت فرما دیں تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائے اور میرے قرض ادا ہو جائے۔ روایت ہے میرے مولا علیہ السلام نے سائل کو جواب دینے کے بجائے گریہ کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کتنا بے نصیب ہے وہ شخص، کتنا مایوس ہے وہ شخص یہ جس کے دستِ قدرت میں کسی بھائی کی حاجت روائی کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ افسوس ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس اس کا بھائی آئے اور اس کی حاجت پوری نہ کرے۔ ایک تو یہ درس تھا میرے مولا کا ان لوگوں کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، کہ ہونے کے باوجود بھی کہ اپنے دوستوں کو یا اپنے عزیز کو یا کوئی مومن آتا ہے ان کو نہیں دیتے۔ یا پھر میرے مولا علیہ السلام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ افسوس ہے، یقیناً افسوس کا مقام ہے کہ کوئی اس سے مانگنے اور اس کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ آخر سائل سمجھ جاتا ہے کہ شاید میرے مولا کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ واپس جاتا ہے کہ جس طرح خاتم النبیین کے زمانے میں منافق تھے، امام ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں منافق بہت تھے کہ لوگ آپس میں کانپوسی کرنے لگے، کہنے لگے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ نے ہمارے دستِ قدرت میں دے دیا ہے، پوری کائنات ان کی مطیع ہے، اگر بے جان کو بھی کہتے ہیں تو کلام شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طرف تو اپنے فضائل پڑھتے ہیں، دوسری طرف ان کا کوئی محب آ جائے ان سے سوال کرے تو کہتے ہیں کہ کیا افسوس کا مقام ہے کہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ چاہنے والا تھا اہل بیت علیہ السلام کا نہیں۔ کہتا ہے میرے مولا میرے دل میں درد ہوا، میں اپنی تکلیف بھلا سکتا ہوں لیکن اس جملے نے مجھے بڑا زخم دیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تیری پریشانی حل کر دی، تیرا مسئلہ حل ہوا، جا۔ کنیز کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو تو نے میرے لیے افطاری آمادہ کی ہے، افطاری تیار کی ہے، وہ میرے لیے لے آ۔ اب ہماری افطاری کیا ہوتی ہے؟ 10 ڈشیں ہوتے ہیں، کئی طعام ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ 2 جو کی روٹیاں لائی کنیز، وہ بھی تازی نہیں تھی، خشک تھی، میرے مولا کی افطاری تھی۔ 2 جو کی روٹیاں لائی، میرے مولا نے 2 جو کی روٹیاں دی اور کہا جا اللہ نے تیرے مسئلے حل کیے۔ وہ سائل روٹیاں لے کر چلتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو کی روٹیاں نہ میرا قرض ادا کر سکتی ہیں اور نہ ہی میرے بچوں کے پیٹ بھر سکتی ہیں اس سے، اور یہ اس قدر سخت ہے کہ میں چبا نہیں سکتا تو میرے بچے کہاں سے چبا سکیں گے۔ یہ وہ روٹی ہے جس سے سید سجاد افطاری کرنے والے تھے۔ جب میں ہی چبا نہیں تو میرے بچے کہاں اس کو چبا سکیں گے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے ایک مچھلی فروش آیا، اس کے بعد 2 مچھلیاں بچی ہوئی تھی، کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ تو مخاطبہ مچھلی فروش سے کہا کہ اے مچھلی بیچنے والے، کیا تو اس جو کے بدلے یہ مجھے مچھلی دے دے گا؟ اس نے غنیمت جانا، کوئی خرید بھی نہیں رہا، بے وجہ 2 مچھلیوں کے لیے ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ اس نے کہا جو کی روٹی دے دو، یہ لے لو۔ وہ مچھلی لے لی اس نے، پھر آگے بڑا سوچ رہا تھا کہ اب مچھلی کو پکاؤں، شاید اس سے بچوں کا کچھ پیٹ ہلکا ہو، کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک نمک بیچنے والا آیا کہ اس کا نمک دوسرا بک چکا تھا، لیکن تھوڑا نمک جس میں خاک ملی ہوئی تھی وہ کوئی خرید نہیں رہا تھا، خاک ملا ہوا نمک۔ اس نے غنیمت جانا کہا یہ جو کی روٹی لے لو، مجھے نمک دے دو تاکہ اس مچھلی کو پکانے میں تھوڑی مدد ملے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی خریدنے والا نہیں، جو کی روٹی مل رہی ہے، کیونکہ اس وقت میں روٹی کی قیمت تھی، بڑی اہمیت تھی روٹی کی، آج بھی اہمیت ہے کہ 70 روپے کلو روٹی ہے اور آٹا ہے۔ بڑی مشکل ہے آج کل غریبوں کے لیے اس مسئلے کو، اس زندگی کو گزارنا، کہ بس یہ دونوں چیزیں لے کر وہ گھر کی طرف جاتا ہے۔ گھر کی طرف جانے کے بعد اندر داخل ہوتا ہے، اپنی زوجہ سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس مچھلی کو پکاؤ تاکہ بچوں کے کچھ پیٹ میں بھوک کی کمی ہو۔
اور یہ کہ روایت ہے کہ ابھی وہ مچھلی چھلنے کے لیے یا کٹنے کے لیے آمادہ ہی ہو رہی تھی کہ دق الباب ہوا، دروازہ بجا، دروازہ کھولا تو دیکھا بھائی دو فروش، ایک مچھلی بیچنے والا اور نمک بیچنے والا۔ کہتے ہیں کہ اے شخص ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تو اتنا غریب ہے، تیرے اتنے حالات سخت ہیں، تو جو دو جو کی روٹی لائے وہ بھی ایسی سخت جس کو کوئی چبا نہ سکے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ تیری غربت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ جانے زین العابدین کی روٹی کو دیکھ کر غربت کا اندازہ لگا، پتہ نہ تھا کہ کس کی روٹیاں ہیں۔ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس روٹی کو دیکھ کر یقین تو بہت غریب ہے، بس ہم نے تمہیں مچھلی بھی دی، نمک بھی دیا، اور یہ روٹی بھی آپ اپنے پاس رکھو، ہم نے اللہ للہ آپ کو ہم نے ہدیہ کیا، قربت للہ ہم نے آپ کو دیا۔ وہ شخص دروازہ بند کرتا ہے کہ اتنے میں اس کی زوجہ ایک بلند آواز سے بلاتی ہے، جلدی ادھر آؤ۔ وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں دو قیمتی ہیرے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں دو قیمتی ہیرے ہیں جس کی مثال نہ سمندر میں ملتی ہے نہ کسی دوسری جگہ پر۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان ہیروں کا میں کیا کروں، ان موتیوں کا میں کیا کروں، کہ دق الباب ہوا۔ وہ گیا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام کا بھیجا ہوا غلام ہے، توجہ دیجیے گا، کون ہے؟ امام کا غلام ہے، اور کہتا ہے اے شخص اللہ نے تیری حاجت پوری کر دی، بس یہ روٹی لوٹا دے کہ اس کو سید سجاد کے علاوہ اور کوئی کھا نہیں سکتا۔ اللہ جانے، اللہ رب العزت جانے کہ کتنی بابرکت ذات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، جن اہل بیت کی دو روٹیوں نے یہ کمال کر دیا کہ بھوکوں کی بھوک کو پورا کیا، غربت کو تمام کیا، قرض کو ادا کیا۔ جب روٹیوں میں اتنی برکت ہے تو اہل بیت کتنے بابرکت ذات۔ کس نے؟ کس نے اس در اہل بیت کی روٹیوں کی قدر نہ جانی؟ یہ وہ در ہے جہاں سے صرف سائل نہیں، فرشتے بھی روٹی مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ قدر جاننی ہے تو دیکھ لو کہ سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر کبھی مسکین ہو، کبھی یتیم ہو، کبھی اسیر بن کر فرشتے آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس در کی روٹی کا وہ مقام ہے کہ فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ لوگوں، جس گھر کی روٹی کا وہ مقام ہوگا اس گھر کے اہل بیت کا مقام جانو کہ کیا مقام ہے ان اہل بیت علیہ السلام کا۔ روایت ہے کہ جب امام علیہ السلام نے اس کی حاجت پوری کی تو وہی منافقین جو امام کو کہہ رہے تھے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے دستے قدرت میں ہے، اللہ نے یہ قدرت دی، یہ طاقت دی ہے کہ تمام دنیا پر حق رکھتے ہیں، حق تصرف رکھتے ہیں، لیکن پھر جب سائل آتا ہے تو کہتے ہیں کہ حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہی لوگ جب انہوں نے سنا کہ میرے مولا نے اسے اتنا نوازا کہ اس کی نسلیں کھاتی رہ جائیں، تو پھر یہ پھر تعجب کہتے ہیں کیسے افراد ہیں، کیسے ان کے کلام میں تضاد ہے۔ ایک مرتبہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اتنا دے دیتے ہیں کہ نسلیں کھاتی رہ جائیں۔ جب میرے مولا کے پاس یہ خبر پہنچی تو میرے مولا نے کہا ایسے ہی لوگ خاتم النبیین کے زمانے میں تھے، جب ان کو قرآن کی آیت بتائی گئی کہ پیغمبر معراج پر گئے تھے اور ایک ہی رات میں پورا جنت و جہنم یہاں تک کہ بیت المقدس کے یہاں بھی چند لمحے میں ہو کر آ جائے، تو وہ یہ کہتے تھے ارے مدینے سے لے کر بیت المقدس تک 12 دن کا فاصلہ ہے، ارے پیغمبر کیسے کہتے ہیں کہ چند لمحے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے؟ کہ مولا فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کا نظام ہے کہ کوئی شخص منافق چاہ کر بھی ولیوں کے مقام کو نہیں پہچان سکتا۔